بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین حضرات، لا حول ولا قوت الا باللہ اور اس کے 3 وظائف۔ خدا کی قسم، آج اگر آپ نے اس ذکر کے فوائد جان لیے تو آپ ذکر کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ معزز سامعین حضرات، اس ذکر کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے تو آج ضرور جان لیجئے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کی طاقت اور اس کے 3 وظائف۔ احادیث کی روشنی میں اس کے فوائد جاننے سے پہلے اس ذکر کو ترجمے کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، نیکی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی ہمت اللہ کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ آئیے جانتے ہیں اس ذکر کی طاقت کیا ہے۔ جس وقت یہ ذکر انسانی زبان پر جاری ہو تو عین اس وقت دل عظیم الشان ذات کی وحدانیت کا اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ اسی سے مدد، کامیابی، تنگی سے نکلنے کا راستہ اور خوشحالی طلب کی جاتی ہے۔ یہ ذکر جہنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ، برائی سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ زیادہ سے زیادہ ورد کیا کرو کیونکہ یہ جہنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ یہ ذکر بندے کے لیے خیر و بلائی اور بندے کے مال و متاع کے تحفظ کا باعث بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص گھر سے نکلتے ہوئے کہے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ رکھتا ہوں، نیکی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی ہمت اللہ کے بغیر ممکن نہیں، تو اسے کہا جاتا ہے تمہارے لیے اللہ کافی ہے، تمہیں محفوظ کر دیا گیا ہے اور تمہاری رہنمائی کر دی گئی ہے، نیز شیطان اس سے دور ہٹ جاتا ہے۔ معزز سامعین حضرات، اس واقعہ سے لا حول ولا قوت الا باللہ کی طاقت معلوم ہوگی کہ کیسے رزق بھی کشیدہ ہو گیا اور قیدیوں کو بھی رہائی مل گئی۔ عوف بن مالک کے بیٹے سالم کو مشرکوں نے قید کر لیا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اللہ کے رسول، میرے بیٹے کو دشمنوں نے قید کر لیا ہے اور گھر میں بھی فاقہ کشی ہے۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آل محمد کے پاس بھی کل شام تک ایک مد دونوں ہاتھوں کے برابر غلہ تھا، تقوی اللہ اختیار کرو اور صبر سے کام لو اور لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے کہو۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اور ان کے بیٹوں کی ماں کو بھی کثرت سے اس ذکر کا حکم دیا، اس پر انہوں نے عمل کیا۔ عوف بن مالک رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں ہی تھے کہ ان کا بیٹا واپس آ گیا اور دشمنوں کو بھی پتہ نہ چلا، ساتھ میں وہ دشمنوں کے اونٹ بھی اپنے والد کے پاس لے آئے۔ ان دنوں ان کی مالی حالت بہت پتلی تھی، اس کے باوجود وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بیٹے کے بارے میں خبر بتلائی اور یہ بھی بتلایا کہ وہ ساتھ میں دشمن کے اونٹ لے آیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، تمہیں اختیار ہے ان کا جو مرضی کرو، جیسے تم اپنے اونٹوں کے ساتھ کرتے تھے، اور اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ جو اللہ سے ڈرے تو اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، جگہ جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس ذکر سے ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ معزز سامعین حضرات، یہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا یہ تیسرا وظیفہ ہے اور چوتھی حدیث ہے، جو شخص رات کے وقت بیدار ہوا اور اس نے یہ کہا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حقیقی نہیں، وہ یکتا و تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ساری بادشاہت اور تعریفیں اسی کے لیے ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود
برحق نہیں۔ اللہ اکبر، نیکی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی ہمت اللہ کے بغیر نہیں ہے۔ پھر اس نے کہا یا اللہ مجھے بخش دے، یا کوئی اور دعا مانگی تو اس کی دعا قبول ہوگی، اور اگر وضو کر کے نماز پڑھی تو اس کی نماز بھی مقبول ہوگی۔ پہاڑ کی چوٹیوں پر چڑھ رہے ہوں یا پھر ریگستان میں کہیں کھو جائیں، اللہ کے اس ذکر سے مدد طلب کریں، اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا۔ اس عظیم ذکر کو پہچانیے اور سچائی و اخلاص کے ساتھ اس پر ایمان لائیں۔ اس لیے مسلمانوں، ہر وقت لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد اپنی زبان پر جاری رکھو۔ اس سے باری بھر کام تکلیفوں اور بحرانوں کا مقابلہ کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اس سے بندے کی عظمت و شان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس ذکر کی وجہ سے بندے کو یہ یقین محکم ہو جاتا ہے کہ وہ خود یا کوئی اور ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہونے کی ذاتی طاقت کا حامل نہیں ہے۔ بندہ اپنا کوئی بھی کام تنہا مکمل نہیں کر سکتا۔ کسی بھی ہدف کو پانے کے لیے انتہائی مضبوط، بلند و بالا عظمت والی ذات باری تعالیٰ کی جانب سے قوت کا ملنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں اور اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یا اللہ ہمارے لیے تمام پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ بنا اور تمام نیکیوں سے خلاصی نصیب فرما۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو ضرور شیئر کریں، لائک کریں۔ شکریہ۔ معزز سامعین حضرات، لا حول ولا قوت آپ کتنی بار پڑھ سکتے ہیں؟ تو یہ کثرت سے پڑھنے والا وظیفہ ہے۔ اس کو دن میں کم از کم 10 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ جو بھی ناممکن کام ہوگا وہ ممکن ہو جائے گا۔